بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے بعد امریکہ نے بھی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر حملے کی ذمہ داری حزب اللہ کے سر پر ڈال دی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اتوار کے روز لبنان میں مقیم حزب اللہ کو اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں میں راکٹ حملے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ حملے میں فٹ بال کے میدان میں 12 نو عمر بچے ہلاک ہو گئے اور مشرق وسطی میں وسیع جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ امریکہ نے گولان کی پہاڑیوں پر حملے کا ذمہ دار حزب اللہ کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کشیدگی نہیں چاہتا لیکن اسرائیل کی سلامتی کا مکمل حامی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد امریکہ اسرائیل اور لبنان حکام سے رابطے میں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بیان میں کہا، یہ حملہ لبنان حزب اللہ نے کیا تھا، یہ ان کا راکٹ تھا اور ان کے زیر کنٹرول علاقے سے داغا گیا۔ خیال ہے کہ گولان ہائٹس پر فٹ بال کے میدان پر ہفتے کے روز میزائل حملے میں 12 لڑکے لڑکیاں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد اسرائیل نے بھی حزب اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا اور لبنان میں اندھا دھند حزب اللہ کے مختلف ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے گولان ہائٹس میں ہونے والے حملے کی فوری طور پر تردید کر دی تھی اور اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ اسرائیلی اینٹی راکٹ انٹرسیپٹر کے فٹ بال کی پچ سے ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے اپنی ضد پر اڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے خلاف مزید سخت کارروائیاں کرے گا۔ ادھر لبنان نے حملے کی عالمی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ کشیدہ صورتحال کے سبب سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے دی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ دوسرے تنازعات کی طرح غزہ کے تنازع پر بھی مداخلت کرتے ہوئے فوجی دستوں کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ترک حکمران پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کے خلاف اپنی بیان بازی میں مزید شدت پیدا کر دی ہے اور اشارہ دیا ہے کہ ترکیہ فلسطینیوں کی حمایت میں مداخلت کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے دیگر تنازعات میں کیا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ترکیہ اسرائیل میں بھی فوجی دستوں کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، جیسے ماضی میں لیبیا اور آذربائیجان کے علاقے نوکارباخ میں داخل ہوا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ اقدام اٹھانے کے لیے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ مزید جارحیت کا مرتکب نہ ہو سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر رجب طیب ایردوان کے بیان کا جواب دے دیا۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ایردوان صدام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ انہیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا تھا اور یہ کیسے ختم ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل لبنان میں خطرات مول لینے سے باز رہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے بعد ایران نے بھی خبردار کر دیا۔ لبنانی حزب اللہ کی جانب سے گولان کے گاؤں مجد الشمس میں راکٹوں سے حملہ کر کے 12 اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے پر اسرائیل کے سخت جواب کی دھمکیوں کے بعد ایران نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ پیر کو جاری کیے گئے اپنے ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کو لبنان میں کسی بھی نئے خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ ایران اسرائیل کو لبنان میں کسی بھی نئی فوجی مہم کے خلاف خبردار کرتا ہے اور اس کے غیر متوقع نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ناصر کنعانی نے مزید کہا کہ اسرائیلی جہالت کی عکاسی کرنے والا کوئی بھی قدم خطے میں عدم استحکام، عدم تحفظ اور جنگ کو بڑھا سکتا ہے۔ اسرائیل اس طرح کے احمقانہ رویے کے غیر متوقع نتائج اور رد عمل کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو کے کئی رکن ممالک کی لبنان میں موجود اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکہ سمیت نیٹو کے کئی رکن ممالک نے لبنان میں موجود اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ممکنہ طور پر بھرپور جنگ کے پیش نظر فوری طور پر ملک چھوڑ دیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ہفتے کو اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے شہر مجدان شمس میں راکٹ حملے میں 12 افراد کے مارے جانے کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایرانی ساختہ میزائل تھا جسے حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے فائر کیا تھا، تاہم حزب اللہ نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ایڈوائزری میں امریکی شہریوں پر زور دیا گیا کہ وہ لبنان کے سفر سے سختی سے نظر ثانی کریں کیونکہ ملک میں سیکیورٹی صورتحال پیچیدہ ہے اور تیزی سے بدل سکتی ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تنازعات سے منسلک خطرات کی وجہ سے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اسی طرح فرانس، جرمنی، بیلجیم، نیدرلینڈز، ناروے اور ڈنمارک کے ساتھ ساتھ غیر نیٹو ممالک جیسے کہ آئرلینڈ اور آسٹریلیا نے بھی اپنے شہریوں کو اس طرح کا انتباہ جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ گولان کی پہاڑیوں میں ہفتے کو ہونے والے حملے کے جواب میں اسرائیل نے حزب اللہ کو ہر قسم کی جنگ کی دھمکی دی تھی اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ حزب اللہ نے یہ حملہ کر کے تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں اور اسرائیل کا رد عمل اس کے مطابق ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں طلبہ گروپ نے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں آج سے احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ نے حکومت کے زیر حراست اپنے متعدد رہنماؤں کو رہا نہ کیے جانے کی صورت میں دوبارہ احتجاج شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مظاہروں پر قابو پانے کے لیے سڑکوں پر فوج کا گشت اور ملک گیر کرفیو کا نفاذ ایک ہفتے سے زیادہ عرصے کے بعد بھی برقرار ہے۔ کئی طلبہ رہنماؤں سمیت ہزاروں مظاہرین اس وقت پولیس کی پکڑ میں ہیں۔ بنگلہ دیش میں پچھلے ہفتے ہونے والے پرتشدد احتجاج میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 2000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری طرف سرکاری طور پر صرف 147 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی۔ خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں طلبہ نے سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت تمام سرکاری ملازمتوں میں سے آدھے سے زیادہ مخصوص گروپوں کے لیے مختص کی گئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو جرمنی میں میزائل تعینات کرنے پر سخت انتباہ جاری کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جرمنی میں میزائل تعینات کیے گئے تو سرد جنگ کے طرح کے بحران سے دوچار ہو جائیں گے۔ اپنے رد عمل میں انہوں نے امریکہ کو جرمنی میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تعیناتی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورت میں روس درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے جوہری ہتھیاروں کی تیاری دوبارہ شروع کر دے گا اور مغرب کے فاصلے پر ایسے ہی میزائل نصب کر دے گا۔ امریکہ نے 10 جولائی کو کہا کہ وہ 2026 سے جرمنی میں طویل مدتی عسکریت پسندی کے حصول کے طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تعیناتی شروع کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی خطرات کے تناظر میں امریکہ نے جاپان میں اپنی فوج سے متعلق بڑا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے دفاعی تعاون کو تقویت دینے کے لیے جاپان میں اپنی فوجی کمان کو ازسر نو تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے کیونکہ دونوں ممالک کو چین کی جانب سے سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اتوار کو وزرائے دفاع اور وزرائے خارجہ کے درمیان نام نہاد 2+2 مذاکرات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں اپنے منصوبے سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی افواج جاپان کو توسیعی مشن اور آپریشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ایک مشترکہ فورس ہیڈ کوارٹر میں اپ گریڈ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکی افواج میں جاپان کے قیام کے بعد سے سب سے اہم تبدیلی ہوگی اور 70 سالوں میں جاپان کے ساتھ ہمارے فوجی تعلقات میں سب سے مضبوط بہتری ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کینیڈا کے شہر
کیلگری میں ریفرینڈم منعقد کیا گیا۔ ریفرینڈم رکوانے کے لیے بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ہزاروں سکھ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ شہداء کے خاندانوں کے افراد نے ووٹ ڈال کر ووٹنگ کا آغاز کیا۔ ووٹنگ سے پہلے دعائیہ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ دعائیہ تقریب کے بعد خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ کینیڈا میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ اور کیلگری میں 1 لاکھ سے زیادہ سکھ آباد ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔